تو بادشاہ اس کے بعد خدا نے اس کو باہر نکالا، اس کے بعد اسے نہایا دھویا، کپڑے تبدیل کیے، پھر وہ چل پڑا۔ خدا کے پاس انہوں نے حکم دیا پھر بادشاہ کے پاس جا کے وہاں کلام سنا شروع کر۔ وہ گیا، وہ پھر اسی بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور اس نے جا کے وہاں مسیح کی منادی کری شروع کر دی۔ بادشاہ کہتا ہے تجھے اس جگہ سے نکالا کس نے جبکہ چابی میرے پاس ہے؟ کہتا اسی خدا نے جس میں منادی کرنے آیا ہوں اسے مجھے باہر نکالا۔ خدا کے کلام کے آگے لکھا ہے، یہ ہے پاک روح کی آگ جو وہ بادشاہ سے نہیں ڈرنے دے گی آپ کے خوابوں کو، کہے گی کہ ہم نے تو خداوند کا کام کرنا ہے، ہم تمہاری بات کی بنسبت خدا کی بات کو ماننا زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں متی 16 باب اس کی ہم نے 15 آیت پڑھی اور 16 آیت میں لکھا ہے اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے پہلے پترس صرف یسوع مسیح کے کہنے پر صرف بپتسمہ دیا کرتے تھے جب خدا کے شاگرد ہوئے۔ تو ایمان کی کتاب اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اس کے دوسرے باب کی 37 آیت میں، اب پترس کھڑا ہو کر خدا کے پاک اسے معمور ہوگا کلام سنا رہا ہے اور لکھا ہے پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جانے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جو کلام خدا کے پاک روح سے معمور ہوتا ہے وہی بندروں کو توڑتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو اس کلام میں مسا ہوتا ہے اور مسا زندگیوں میں سے ہر قسم کے بندر کو توڑ ڈالتا ہے۔ اور جب ان کے دلوں پہ چوٹ لگی تو کہنے لگے، یہ پترس اور شاگردوں سے کہنے لگے، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ آپ نے تو ہمیں کلام سنا کر ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ پترس کہہ رہا ہے 38 آیت میں، جس باب کی 38 آیت میں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کا نام میں پاؤ گے۔ آگے 41 آیت میں لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمی کے قریب ان میں مل گئے۔ ارشاد اعظم میں لکھا ہے کہ تم ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، وہ کی۔ دوسرا لکھا ہے حصہ ہے کہ بپتسمہ دو جو تو کلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک کوئی اپنے آپ کو کلام کے مطابق بپتسمہ لینے کے لیے تیار نہ کرے اس کو بپتسمہ دینے میں جلد بازی نہ کرے۔ اسی لیے خداوند کے لوگوں نے پہلے لکھا ہے، صاف لکھا ہے، وہ کلام سناتے رہے، کلام سے ان کے دلوں پر ٹھوکر لگی اور کہنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ پترس نے کہا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور اس کے بعد آپ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی روز 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور خدا کی کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے بعد تیسرا کام خدا نے ان کو کرنے کے لیے کہا تھا، یہ متی 16 باب کے آگے لکھا ہے 17 اور 18 لکھا ہے، اور ایمان لانے والے کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ تو اب تیسرا کام خدا کے کھاتوں کو کرنا تھا اور خدا کے ان شاگردوں نے بڑی جرات کے ساتھ کیا۔ ان کے پاس ان کے جو بھی کوئی بیمار یا لنگڑا اندر نظر آتا وہ سے پوچھتے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس زندہ خدا کا کلام ہے، ہم اسی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اگر وہ کہتا مجھے شفا چاہیے اس کو شفا دیتے تھے۔ تو یہاں نکال میں صاحب ایمال 5 باب اس کی 12 آیت
اور سنو کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اوروں میں سے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر وہ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ ایمان لانے والے مردوں اور خدا کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ بیماروں پر کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کٹوروں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پترس آئے اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک لوگوں کے ستائے ہوئے کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور سب اچھے کا ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ پترس کہہ رہے ہیں کہ اتنی خدا نے اس کو قوت دے دی، اس کے شاگردوں کو اتنی قوت دے دی کہ جیسے وہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آج اگر میں بیمار ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایک دوائیوں کی لسٹ لکھ دے گا، اس دوائی سے کیا ہوگا کہ میری بیماری ایسا ایسا ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب اس بیماری کے جراثیم ختم ہو جائیں گے تو میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن روح القدس کا کام کیا ہوا؟ ایک دم میں، ایک پل میں وہ شفا دے رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں فوری شفا کے لیے خدا کے آگے دل گلانے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ پترس کا سایہ پڑتا تھا، اس میں کوئی میڈیسن نہیں تھی، لیکن پاک روح کا مسا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی مسا کے نیچے جو آ جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ آج بھی جو بیمار ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے مسا کے نیچے آ جائے، اور خدا کے خادم سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ ہمارے خادم جب دعا کریں گے آپ پر ہاتھ کر کے، وہی مسا جو پترس میں تھا آج ہمارے خادموں میں بھی ہے، اور وہی مسا آپ کے اندر داخل ہوگا، آپ کو شفا دے گا۔ اور لکھا ہے کہ جو خدا کے حکم کے مطابق خدا کے شاگردوں نے خدا کے ارشاد اعظم کو پورا کیا، انہوں نے خلق کے سامنے جا کر کھلیا یہ منادی شروع کر دی۔ یہ کس وقت ہوا؟ جب وہ پاک روح کی آگ سے معمور ہو گئے، ان کو غیر زبانیں مل گئی تاکہ خلق کے سامنے جا کے وہ کلام پیش کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بپتسمے دینے شروع کر دیے، اس کے بعد ان سے معجزے ہونے شروع ہو گئے، اور دنیا جو خدا کی کلیسیا میں شامل ہونے شروع ہو گئی۔ یہ جو آج جو کلام دی میری بات کو غور سے سننا۔ اگر پاس جان ہے، بھائی کام ہے، بھائی کام، کوئی بھی خدا کا خادم ہے، اس کے پاس دعا کے لیے جانے سے نہ ڈریں، کہیں کہ آپ خدا کے خادموں میرے لیے دعا کریں، کہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب خدا کے خادم آپ کی دعا کریں گے آپ شفا پائیں گے، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی لکھا ہے کہ لوگ اپنے بیماروں کو خدا کے شاگردوں کے پاس لا رہے تھے، خادموں کے پاس لا۔ آج آپ بھی اپنی بیماری کو اپنے خدا کے خادموں کے آگے رکھیں، لائیں اپنی بیمار کو، جیسے آج ہم نے ان کے لیے دعائیں کی بیماروں کے لیے، آپ جلد سنیں گے کہ خدا نے ان کو شفا دی۔ ہاللیلویہ۔ جو آج کے کلام میں نے یہ بتایا کہ ہر خادم کا پاک روح سے معمور ہونا، اس کے اندر پاک روح کی آگ کا بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ خادم ہے تو وہ خلقت کے سامنے، دوسری قوموں کے سامنے خدا کی خدمت کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا، انجیل کی گواہی سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ وہ غیر قوموں کو مسیح کی کلیسیا میں شامل کر کے ان کو بپتسمہ دینے سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ کبھی لوگ جب بپتسمہ پائیں گے تو خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں گے، اور اس حکم کو جو خدا نے ان کو دیا اس کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد جب ان کے ہاتھوں سے معجزے ہوں گے تو کس کے نام کو جلال ملے گا؟ کس کے نام کو جلال ملے گا؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت